وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قي دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ سورہ الانعام آیت نمبر 141 سے ہم شروع کرتے ہیں. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے. یہاں پہ معروشات سے مراد ایسے ہیں کہ جن کے اپنے جو ہے وہ تنے نہیں ہوتے اور ان کو دوسرے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے پیدا کیے، ان کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. 8 قسمیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2. کہو کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور کہہ دو اس میں وہی میں جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ تو بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو، تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرے، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہو۔ کہہ دو پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو ان کے ساتھ شہادت مت دو، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دو آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یعنی اس نے جو تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ان کو بھی بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت اور اس کی حیثیت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہی ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی ہے جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوتا ہے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے۔ عنقریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے، اس کے بدلے کہ جو وہ کنارہ کشی کیا کرتے تھے۔ اور وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ کہہ دو انتظار کرو کہ بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے جزا دی جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعضوں پر درجوں میں بلند کر دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پہ سورہ الانعام مکمل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہم نے آیات پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، یہاں پہ ان کا جس طرح سے ذکر ارشاد ہوا، ہم یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے سورہ الاعراف میں جو کہ مکی صورت ہے، یہ بہت خوبصورت مجموعہ ہے مکی صورتوں کا، اور سورہ الانعام اور سورہ الاعراف جو ہیں دونوں دو بڑی مکی صورتوں کا، جیسے ہم پیرنگ جن کو بولتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں صورتوں کی پیرنگ ہے، یہ مکی صورتوں کا، بڑی مکی صورتوں کا ایک بہت خوبصورت مجموعہ ہے۔ اور جیسے کہ کل بھی ہم نے اس کو سمجھا کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں عقیدہ توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے، ان تینوں موضوعات کو مکی صورتوں میں مرکزی حیثیت عموماً حاصل ہوتی ہے۔ اور سورہ الانعام اور سورہ الاعراف کا انشاءاللہ جو آپ دیکھیں گے مضمون کے اعتبار سے جو ان کا جوڑا بنایا گیا وہ کس طرح سے ہے کہ سورہ الانعام میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے سمجھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے حوالے سے جو یاد دہانی ہے اور جو نصیحت اور تذکیر ہے۔ ہم یہاں پہ سورہ الاعراف میں آج انشاءاللہ تذکیر بھی ایام اللہ کے بارے میں پڑھیں گے اور تفصیل سے دیکھیں گے باذن اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دنوں کے حوالے سے اس میں جو واقعات ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں اس حوالے سے کہ یعنی اللہ کے دنوں کے اعتبار سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دن اور وہ عبرتناک دن جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کیا، اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجا اس نے پوری محنت اور مشقت کے ساتھ اس قوم تک حق کا پیغام پہنچایا ہے، اور جب حق کا پیغام پہنچ جاتا ہے تو یوں سمجھے کہ جو اتمام حجت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ قوم کفر پر ہی قائم رہتی ہے اور اسی پر اڑی رہتی ہے تو پھر اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ رعایت نہیں برتی جاتی، اور پھر وہ قوم اپنے انجام کو پہنچتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ تذکیر بھی ایام اللہ کیا کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال جو ہے وہ حق کا پیغام پہنچایا ہے، اور یعنی جب آپ یوں دیکھیے کہ اس کے باوجود جو ہے صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انجام پر پہنچی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے مویشی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جن کو کشتی پر سوار کیا گیا تھا صرف وہی محفوظ رہے۔ تو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ
جو رسول اور نبی ہیں ان دونوں کی جو دعوت ہے اس کا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول دعوت لے کر آتے ہیں اور وہ اس دعوت کو پہنچاتے ہیں جتنا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعوت کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، تو جب وہ انکار کرتی ہے وہ قوم تو اس صورت میں ان کی جو ہے وہ بربادی ہوتی ہے، اور ایسے بربادی ہوتی کہ جیسے کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور جو نبی کی حیثیت ہے اس دعوت کے سلسلے میں وہ ایسی ہے جیسے اولیاء اللہ، اور یعنی یہ کہ جنہوں نے ان کی دعوت سے، حق کی دعوت سے فائدہ اٹھا لیا تو وہ فائدے میں رہے، لیکن جس نے حق کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اس کا جو ہے وہ آخرت کا نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اولیاء اللہ جو عام اولیاء اللہ ہے ان سے جو نبی کا فرق ہے وہ یہ کہ نبیوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، لیکن جو عام اولیاء اللہ ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ سمجھا کہ اگر رسول جب پیغام لے کے آتا ہے حق کا اور وہ قوم قبول نہیں کرتی اس حق کو اور وہ اڑی رہتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ قوم جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب نبی جب پیغام لے کے آتے ہیں تو جو اس حق کے پیغام سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پھر اپنے لیے آخرت کما لیتے ہیں۔ تو یعنی ہم نے یہاں پہ جو فرق سمجھا وہ یہ کہ سورہ الانعام میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور سورہ الاعراف میں انشاءاللہ ہم جو ازلی اور ابدی حقائق ہیں ایام اللہ کی طرف سے ہم ان کے بارے میں مزید سمجھیں گے انشاءاللہ، جس میں اصحاب جنت بھی ہیں، اصحاب دوزخ بھی ہیں اور اصحاب اعراف بھی ہیں۔ اور جہاں پہ ہم اس کے مزید سورہ الاعراف کے جو مضامین دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ سورہ الاعراف جو ہے یہ بھی اس کا آغاز جو ہے حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ تقریباً 24 جو ہیں وہ رکوع ہیں، اس کی 206 آیات ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ مکی دور کے بالکل آخری حصے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخالفت کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ سخت ہو چکا تھا، اور جو سورہ الاعراف کا جو نام ہے وہ بیسیکلی عرف سے ہے، اور عربی میں جو بلند جگہ ہے اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کے مضامین ہیں اس کے حوالے سے یہاں پہ جو مین ٹاپکس ہیں ہم ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے حوالے سے ذکر ہے، پھر جو دنیا کی زندگی ہے جس میں اس کے دنیا کی جو زندگی اس کے اختتامی دور کا بھی ذکر ہے، اور پھر جو اختتامی دور ہے اس کو 3 اقسام کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، جن میں اہل جہنم ہیں، اہل جنت ہیں، پھر اصحاب اعراف ہیں۔ اصحاب اعراف سے مراد وہ ہیں کہ جن میں یعنی وہ لوگ جن کا جنت یا دوزخ میں داخلے کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا اس وقت، اور اسی طرح سے جو انسانی زندگی کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی زندگی کا جو درمیانی حصہ ہے جن کو یہاں پہ تذکرہ بھی ایام اللہ کے طور پر جو ہے وہ سمجھا گیا ہے۔ تو یہ اس کے مین تھیم ہے اس سورہ مبارکہ کے۔ اس کے علاوہ جو اس میں مضامین ہیں ان کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس کا تعارف کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم تلاوت کی طرف چلیں گے۔ یہاں پہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سب سے پہلی جو آیات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اس کتاب الہی سے متعلق جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنا ہے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت جو ہے وہ تمام ہو جائے، اور یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں، اور اس سے جو فائدہ ہے وہ صرف اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کتاب کو قبول کر لو، ورنہ یہ یاد رکھو کہ تم سے پہلے بھی کتنی قومیں رسولوں کی تکذیب کے جرم میں ہلاک ہو چکی ہیں، اور جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو اس کے مقابل میں وہ کوئی بند نہ باندھ سکے، بلکہ انہوں نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور عذاب الہی کی پکڑ میں وہ آ گئی۔
اور پھر تم پر ایک دن ایسا بھی لازمن آنے والا ہے جس میں تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بابت جو ہے وہ پرسش ہونے والی ہے، اور رسول سے اس کی ذمہ داری کی بابت بھی۔ اور اس دن جو ہے وہ سارا کچا چٹا جو ہے وہ ہم سب کے سامنے رکھ دیں گے، اور اس دن جو میزان عدل نصب ہوگا وہ ہر ایک کے اعمال تول کر بتا دے گا کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل ہے۔ اور اس دن فلاح جو ہے وہ صرف وہی پائیں گے جن کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، اور باقی سب جو ہے وہ نامراد ہوں گے۔ پھر یہاں پہ اس کے بعد جو قریش کو تنبیہ کی گئی تھی کہ اس ملک میں جو تمہیں اقتدار حاصل ہوا ہے وہ اللہ ہی کا بخشا ہوا ہے، اسی ہی نے تمہارے لیے معاش اور معیشت کی راہیں فراہ کی ہیں، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تمہیں ناشکری کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اور حضرت آدم اور ابلیس کے جو ماجرے کا حوالہ ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے جو ذریت آدم کو جو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کو اپنی چالوں سے گمراہ کر کے چھوڑے گا، ان کی اکثریت اللہ کی نافرمان اور ناشکری بن جائے گی، تو اس نے اپنی وہ دھمکی جو ہے وہ تمہارے اوپر سچ کر دکھائی ہے۔ جس طرح سے اس نے آدم اور حوا کو یعنی ان کو وہاں سے جنت سے نکلوایا، اسی طرح اس نے اپنا فریب تم پر چلایا ہے، تو تم شیطان کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں برانے کے سامان نہ کرو۔ یعنی یہ ہے کہ اس کی امید کو تم پورا نہ کرو اس کے فریب میں آ کر۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس حوالے سے تذکیر کا ذکر ہوا کہ تم نے جو آدم کی اولاد ہو کر شیطان کی اس دشمنی کو یاد نہیں رکھا جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کی، یعنی تمہارے باپ کے ساتھ، اور اس نے انہیں فتنے میں ڈالا اور انہیں اس جنت سے محروم کر کے جنت سے نکلوایا۔ اور یہ وہی ہے جو تمہارے باپ کے ساتھ جو ہے جس نے یعنی فریب کیا، اور اللہ نے تمہیں ظاہر اور باطن کے جس لباس سے مزین کرنا چاہا، شیطان کی اطاعت میں تم نے وہ دونوں جامے جو ہیں وہ اتار پھینکے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہی باطن کی زینت ہے، اور اس کو تم نے اتار پھینک دیا، اور ظاہر کا لباس بھی اتار دیا۔ جیسے حرم میں ہم نے اس سے پہلے سمجھا کہ حرم میں جس طرح سے وہ بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور تم نے اس بے حیائی میں نہ صرف اپنے باپ دادا کی وراثت کو سمجھا بلکہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اس کا حکم تمہیں خدا نے دیا ہے۔ تو سوچو کہ اللہ ایسی بے حیائی کا حکم کس طرح سے دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر باب میں صرف حق اور عدل کا حکم دیا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، جتنی بھی کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے صرف حق اور عدل کا حکم دیا ہے، اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور صرف توحید کا حکم دیا ہے۔ تو تم نے شیطان کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا ہے، اور دعویٰ کرتے رہو کہ یہی راہ ہدایت کی راہ ہے، صرف تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ اس فتنے سے محفوظ رہ سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو قریش کو تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے طور پر جو تم نے حرام اور حلال بنا رکھا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہم نے سورہ الانعام میں بھی اسی طرح سے پڑھا، اور یہ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے مباح ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بلا شرکت غیر حقدار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام بے حیائی کو ٹھہرایا ہے، خاص ظاہری ہو یا باطنی ہو، حق تلفی ہو سرکشی ہو، اس کو بھی حرام کیا ٹھہرایا ہے۔ اور شرک کو حرام اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا جس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر افتراء کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، لیکن تم ان ساری باتوں کے مرتکب ہو رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو متنبہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ہے جو وہ وقت مقرر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مضمون ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا وہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے رسول بھیجے، جو لوگ ان رسولوں کی پیروی کریں گے وہ جنت حاصل کریں گے، اور جو ان کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے۔ اور یہ دوزخ میں پڑنے والے جو ہیں وہ سب ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے، اور ان کو کسی طرح دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور بس دوزخ کی آگ ہی جو ہے وہ ان کا اوڑھنا اور بچھونا بنے گا۔ البتہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ جنت حاصل کریں گے، اور وہ ایک دوسرے کی ملاقات سے مسرور بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں گے، اور وہ اعتراف کریں گے کہ یہ جو کچھ ہمیں اللہ نے بخشا وہ اپنے رسولوں کی پیروی کے طفیل بخشا۔ اللہم اجعلنا منہم یا الہی، اور رسولوں نے جو کچھ فرمایا سب حرف اور سچ، سب کچھ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کا جو ہے وہ اہل دوزخ سے خطاب ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو مقام اعراف سے اہل ایمان کا جو ہے وہ ایک
کا ایک گروہ دوزخ جنت دونوں کا مشاہدہ کریں گے. پھر اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اصحاب اعراف کی طرف سے جو اہل جنت کو مبارکباد ہے اور اہل دوزخ کو جو ہے وہ ملامت ہے. اور جس طرح سے اہل اعراف جو ہے وہ جس طرح سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. پھر اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ ہم جو کفار قریش ہیں جو ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور یعنی جو زمین میں وہ جو اصلاح کے بعد جو فساد نہ برپا کرنے کی جو ان کو یعنی تاکید کی گئی ہے اور ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ایسی حقیقت ہے کہ جو آ کر رہے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ تمام جو اپنی آیات ان سے واضح فرمایا ہے کہ جو زندگی ہے موت کے بعد جو زندگی ہے وہ حق ہے اور وہ آ کر رہے گی. پھر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 59 سے لے کے 93 تک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم قوم نوح، قوم ہود اور اس کے علاوہ قوم صالح علیہ السلام کی قوم لوط اور قوم شعیب کی جو ان کے اوپر واقعات گزرے ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ان سب کا جو ہے وہ ایک تبصرہ ہوگا اور قوموں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں ان کی جو بنیادی حکمتیں ہیں اور جو عبرتیں ہیں اور جو اس کے بعد جو قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ تمام جو سامان ہے عبرت کے وہ ان کے یعنی ان کے لیے موجود ہیں، لیکن جس طرح سے اللہ ان قوموں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ گئی تھی اسی طرح سے ان تمہارے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مہر لگ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے جو ہے وہ ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ کافی تفصیل سے ہے یہاں پہ کہ فرعون نے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بامراد کیا اور فرعون کو اس کے تمام اسباب اور وسائل کے باوجود جو ہے وہ کس طرح سے اس کو شکست ہوئی اور جس طرح سے جتنے بھی مفسدین تھے جس طرح سے ان کا جو حال ہوا اور جو جماعت جو تھی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھا اور مانا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو استقامت بھی بخشی اور زمین میں اقتدار بخشا. پھر سب سے آخر میں انشاءاللہ آیت نمبر 137 سے پھر انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اور اس کے جو ادوار ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جتنے کرم فرمائے اور جتنی ان کو مہلتیں عطا فرمائیں اور جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کی ہے اور انہوں نے کسی بھی نصیحت اور کسی بھی تنبیہ سے کوئی فائدہ یعنی پائیدار فائدہ نہیں اٹھایا اور اب بھی ان کی روش وہی ہے. تو یہ کہ جس حق کی علمبرداری کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی وہ اس کی مخالفت میں پیش ہے. حالانکہ یہ موقع جو تھا وہ ان کے لیے آخری تھا کہ جس کو ضائع کر دینے کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس ذلت کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں بچتا. اور انشاءاللہ آیت نمبر 171 سے لے کے 206 تک انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے قریش کو یعنی عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور بنی اسرائیل کے حالات سے جو عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور پھر ان کو جو عذاب الہی کے بارے میں جو خبردار کیا گیا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو تمہارے لیے جو ہے یہ تمام اولیاء اور اسلام جو ہے جو تم نے گھڑے ہیں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. اور آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صبر اور اعراض اور ہر آن جو یاد الہی کے ساتھ جو وابستہ رہنے کی ہدایت عطا فرمائی گئی ہے آخری آیات میں انشاءاللہ ہم ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم انشاءاللہ تلاوت کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین.
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن کے ساتھ انشاءاللہ ترجمے کے اوپر باقاعدہ نظر ڈالنے سے پہلے ہم صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس دورہ قرآن میں ہم کچھ آیات کو خاص طور پر ہم ان کے اوپر اپنا تزکیہ نفس ضرور کریں جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں ہم دیکھیں، ہم سمجھیں، ہم اپنے ایمان کی حالت کو پرکھیں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اپنے ایمان کی حالت میں اور اپنے تزکیہ نفس کی حالت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے حقیقی اور یقینی معنی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ قرآن پاک کی دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں چار حروف مقطعات آئے ہیں، ان میں ایک یہ سورہ الاعراف ہے، دوسری سورہ الرعد ہے جس کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم را سے ہے، اور تین حروف مقطعات کے ساتھ جو ہے وہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب ہے یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ یہاں پہ جو تنگی مراد لی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے شان نزول میں دیکھا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تنقید تھی اور جو مخالفت تھی وہ اس وقت زور پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنے سالوں کی جو جد و جہد تھی اس کے باوجود جو ہے صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی تشویش کی بات تھی، کیونکہ
ہم عام آدمی تو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ کس طرح سے آگے پہنچے گا، کس طرح سے یہ پھیلے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل کوششوں کے باوجود جو ہے وہ اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو آپ کو دل میں پریشانی محسوس ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قرآن پاک کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں۔ اور یہاں پہ جو خبردار سے ہم مراد لیتے ہیں وہ جیسے ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں پڑھا تھا کہ جہاں پہ یہ فرمایا گیا تھا کہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں بھی خبردار کروں اور جس کو یہ پہنچے۔ تو یہاں پہ خبردار جو ہے اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہاں پہ جو اہل ایمان کے لیے یاد دہانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے۔ تو جو ایمان ہے، تو جس کا ایمان جو ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ جیسے انسان جو ہے وہ بار بار جب زندگی میں بھول جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کو، اور پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیوی توفیق سے یاد آتا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو آراستہ کرنا ہے، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو یہ ہے کہ یہ یاد دہانی ہے یہ کلام پاک ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے جنہوں نے حق کی بات کو نہیں سمجھا ہے۔ تو اتبعوا یعنی یہ کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، اور یہاں پہ پھر ارشاد فرمایا گیا جو کہ اتبعوا یعنی عام پیغام ہے، عام خطاب ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی الہی کے ذریعے جو پیغام آیا ہے اس کی پیروی کرو، اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، اور کمی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ یعنی یہ ہے کہ جو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء یا دوسرے دوست دوسرے سرپرست بناتے ہیں، ان کی وہ پیروی جو ہے وہ مت کریں۔ تو یہاں پہ جو ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں اور ہم کس حد تک اس پر عمل کرتے ہیں، اور کیا کوئی اور یعنی ہم اپنی کیا خواہشات نفسانی کی پیروی تو نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے جو ہدایت اور جو رہنمائی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، کیا ہماری زندگی کا جو طور طریقہ ہے گزارنے کا وہ اس سے مختلف تو نہیں ہے؟ تو یعنی جو اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، ہماری زندگی بنیادی طور پر صرف اسی کی محتاج ہونی چاہیے، اور صرف اللہ رب العالمین کو ہمیں اپنا رہنما اور اپنا جو ہے وہ کارساز صرف اسی ہی کو ماننا ہے، اور اسی کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجی ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں تو ان کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں ہی ہے، اور وہ تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ اور یعنی جو اولیاء اور سرپرست ہیں وہ یعنی اس معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں کہ انسان جس کی رہنمائی پہ چلتا ہے، یعنی جس کی بات سنتا ہے، جس کی بات مانتا ہے، جس کو اپنا ولی مانتا ہے، جس کو اپنا سرپرست مانتا ہے۔ اور ہم نے یعنی قرآن پاک میں یہ پڑھا اور اس کو سمجھا کہ جس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس نعمت کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا تو وہاں پہ میری بات جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ اور یہ اس طرح کی جہالت تو اس وقت بھی اتنی ہماری سوسائٹی میں ڈیپ روٹڈ ہے، اتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ انسان بعض دفعہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اور اپنی لا علمی میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ شعور عطا فرمائے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث ہیں، اور جو کوئی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت ہے
وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب وہ دوپہر کو کیلولا کر رہے تھے۔ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کے حوالے سے جو قوموں کا ذکر ہم نے تعارف میں کیا کہ کس طرح سے ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جب انہوں نے حق کی نافرمانی کی۔ اور تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا کہ ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کی تھی مگر ہم ہی نے اپنی جانوں پر زیادتی کی جو ان کی دعوت کو نہ مانا۔ بس ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازمن پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، یعنی جو جیسے جو مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے کہ اس میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، تو یہاں پہ عقیدہ رسالت کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم موضوع ہے، اور جو بڑی جلالی شان کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف جب رسول کو بھیجتے ہیں کہ وہ ان کو خبردار کرے تو یہ بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بھاری ہے، تو جو رسول پر ڈالی جاتی ہے، تو اگر یعنی رسول کی طرف سے اس میں کوئی کوتاہی ہوگی تو قوم سے پہلے اس کی رسول کی پکڑ ہوگی، اور یعنی لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو کسی بھی یعنی غلطی اور کوتاہی سے جو ہے وہ مبرہ کیا، اور ان کے لیے تو یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا کہ ان کی ہلکی سی بھی کسی بھی بات پر جو ہے وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے باز پرس کی ہے اور ان کو پیغام دیا ہے، جس طرح سورہ عبس میں ہم نے انشاءاللہ آگے اس کی آیت میں جب موقع ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی ترویج کے لیے جس طرح سے کفار مکہ کے سرداروں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں ہلکی سی جو ہے یعنی یہ کہ وہ رسپانس نہیں کر پائے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پر جو ہے وہ آیات مبارکہ نازل کی تھی۔ تو یعنی یہ کہ اللہ نے جب رسول کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو وہ اگر رسول سے کوتاہی ہوگی تو وہ جواب دہ ہوں گے، لیکن جب رسول سے اور تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے وہ اپنی ذمہ داری پوری وہ کر گئے، اور پھر یہ کہ یعنی جو امت سے جواب طلبی ہوگی وہ آخرت میں وہ یہ ہوگی کہ جو تمہاری طرف پیغام بھیجا گیا تھا، جو یعنی جو رسول تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تو کیا تم نے اس پیغام کو قبول کیا یا نہیں کیا، اور مرسلین سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر یعنی وہاں پہ مکالمے کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قیامت کے دن ہونے والا مکالمہ ہے اس کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے میری ماں کو بھی الہ بنا لینا اللہ کے سوا، تو یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ پھر ہمیں حجت الوداع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجمع سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ آپ کے ان کی 23 برسوں کی جو محنت تھی، اور جس طرح سے انہوں نے تمام لوگوں کو گواہ بنا کر جب پوچھا تھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، تو ان سب نے جو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا، اور یہ وہی امانت ہے جو قرآن پاک کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کو بھی جو پردہ ہے یہ چاک کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ یہ سوال کیا تھا اور تینوں دفعہ جواب لیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہے وہ شہادت کی گشت مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا،
اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو گویا میرے کندھے سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا. اگر میں صرف تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی ہوتی، مگر میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے. چنانچہ جو اس دعوت اور تبلیغ کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے یہ امت کے ذمے ہے. اور اسی گواہی کا ذکر جو ہے وہ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا. تو یعنی ہمیں یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو آگے کس طرح سے پہنچانا ہے اور کس حد تک ہم ابھی تک اس کو پہنچا پائے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس آیت مبارکہ کی برکت سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کی تعلیمات کو اسی طرح سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اس کا حق ہے. پھر آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں جس طرح سے انہوں نے جتنی محنت کی، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے دین کی یعنی دین کے حق کو نہیں مانا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے دین کی ترویج کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے جو انہوں نے روڑے اٹکائے اور اس کی تعلیمات کو روکنے کے لیے جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں غیر حاضر نہیں ہے. سورہ حدید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. اور اس روز جو ہے وہ وزن ہوگا حق ہی میں، یعنی جو وزن ہے وہی فیصلہ کن ہوگا. اور وزن کیا ہے؟ جو ہم عموماً جب دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس عمل کو وزن عطا فرمائے. یعنی جو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہم کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں وزن ڈالیں، تاکہ قیامت کے روز جب ہمارے اعمال کا وزن ہو تو جو ہمارے اعمال صالح ہیں ان کا وزن زیادہ ہو، اور جو ہمارے گناہ ہیں اور جو ہماری کوئی ایسے کام ہیں جو جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناراض ہونے کا ڈر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا وزن جو ہے وہ کم کر دیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یہ رمضان المبارک اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہترین موقع ہے کہ جس میں ہر رات اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کی گردن کو جہنم سے آزاد کیا. اس آیت مبارکہ کی برکت سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس گھڑی کی برکت سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے جو ہم یہ چھوٹی چھوٹی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ترازو قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہمارے لیے قیامت کے روز بھاری کر دے. اور فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہوں گے فلاح پانے والے. اللہم اجعلنا منہم. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا بس سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے نا انصافی کرتے رہے. اللہم لا تجعلنا منہم. جی سلام. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اور دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، لیکن بہت ہی کم ہے شکر جو تم کرتے ہو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر۔ پہلی چیز اس کا ایک ایسپیکٹ تو یہ کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ تمام وسائل جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا حق اسی کا ہے صرف، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وسائل صرف اسی کا اختیار ہے، اور پھر یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے استعمال سے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا ہے اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، یعنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے جو یہاں تمہارے معاش کا پورا پورا بندوبست کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کی ڈیپتھ میں جائیں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں، لیکن ہم صرف اگر مختصراً یہ دیکھیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس زندگی کے نظام میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت میں سے مخلوق ہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر رہنے والے ہیں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ زمین سے نیچے رہنے والی ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر رہنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اتنے خزانے ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ بہت ہی کم ہے جو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس شکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں آتے ہیں، جو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انسان کی تخلیق کے بارے میں، کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، جس طرح سے اس کو درست کیا، جس طرح سے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر اپنی زندگی کے ہر لمحے میں بھی شکر ادا کریں تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بس یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ اور یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر کن کہا اور وہ ایک فیکون، پس وہ ایک زندہ انسان بن گیا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو صورت بخشی، اور وہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی جو اس زندگی کو گزارنے کے لیے اس کے لیے ضروری تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں بھی اسی طرح سے جو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ گویا یہ آیت بھی جو تھی وہ یعنی ارتقائی عمل کی طرف اشارہ تھا۔ پھر اسی طرح سے جب تخلیق ہوگی انسان کی تو پھر جب ارشاد فرمایا گیا کہ تم سجدہ کرو تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، اور نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اسے ابلیس سے کہ کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ اور یہاں پہ یہ جو انکار اس نے کیا تھا وہ کس بنیاد پر کیا تھا؟ استکبار کی بنیاد پر، یعنی وہ تکبر کی بنیاد پر۔ تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ریفلیکٹ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ استغفر اللہ ایک بشری تقاضے کے تحت جب انسان زندگی کے بہت سارے موقعوں پر اپنا کمپیریزن دوسرے انسانوں سے کرتا ہے تو یہ ذہن میں لاتا ہے کہ یہ کام میں اس سے بہتر کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا میں اسے بہتر کر سکتا ہوں۔ تو یعنی یہ ہے کہ ایک پازیٹیو کمپٹیشن ایک اور چیز ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کے ذہن میں کہیں پہ کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو ہمیں اس بات کو ریفلیکٹ بیک کرنا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ جو سوچ ہے یہ ابلیس کی سوچ تھی، جس نے یہ سوچا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے، وہ انسان سے بہتر ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ یہ ہمیں جو تکبر ہے اور یہ کہ کسی سے اپنے آپ کو اوپر سمجھنا اور سپیریورٹی کا ذہن میں لانا، یہ جو ہے یہ ابلیس کی سوچ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے جو چال ہے، جو ہم اس کی جو اس کے جتنے بھی ہم یہ کہیں کہ جتنے بھی اس کے طریقے ہیں جن سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے یا ہدایت کے راستے پر وہ جو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، تو ہم نے اس طرح کے تمام وسوسوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا بس اتر جاؤ اس سے، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، بس نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل اور خوار ہو۔ اور پھر اس نے آیت نمبر 14 میں جو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔
تو اسے ارشاد فرمایا گیا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی. اور اس نے کہا پروردگار تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس نے تکبر کیا، اس نے پھر اس کے بعد اس نے انکار کیا، پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اس نے الزام لگایا کہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے. تو یہ کہ یہ سب اس کی چالیں، سب اس کے طور طریقے ہیں. تو یہ ہمیں چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ریمائنڈر کے طور پہ کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ہمیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ وہ ساری ٹریٹس ہیں، یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو اس کے اندر ہیں، اور یہ خصوصیات ان خصوصیات کا مومن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں لازمن ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راستے پر، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو توحید کا راستہ ہے وہ یہ کہنے لگا کہ میں اس کے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور مورچہ بند ہو کر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف میں موڑتا رہوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں جو ہے پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے، اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا. تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس دوبارہ یہ ریمائنڈر ہے کہ جس طرح سے اس نے یعنی سامنے سے، پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے، یعنی اوپر کا جو راستہ ہے وہ ابھی یعنی اس نے اوپر کی بات نہیں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی جو قلب سلیم کی ہم بات کرتے ہیں، جو ایک مومن اس دنیا کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک آرام گاہ نہیں سمجھتا، اس کی آرام گاہ جو ہے وہ اس کا آخرت والا گھر ہے. تو یہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام جتنے بھی یعنی اس کے حملے ہیں، چاہے وہ سامنے سے ہے، پیچھے سے ہے، دائیں سے ہے اور بائیں جانب سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو شکر کرنے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکل جاؤ اس میں سے برے حال میں مردود ہو کر، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں انہیں اور تمہیں اکٹھا کر کے سب کو تم سب سے جہنم کو بھر رکھوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور ہاں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو شیطان نے پھر کیا کیا، یہاں سے پھر اس کا جو عمل تھا وہ شروع ہوا اور اس نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھیں ان کی شرمگاہیں. سورہ بقرہ میں بھی اس کے چوتھے رکوع میں ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا اور جو ابلیس کا جو واقعہ وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے. یہاں پہ یہ دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے اور قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں یہ اوور آل جو ہے تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جو کہ مدنی صورت ہے. اور ہر جگہ پہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم ہر جگہ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اتنے مختلف انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور ہر بار ہم اس کو کسی نئے زاویے سے جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ یعنی جو ارشاد فرمایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہیں. اس واقعے کی تفصیل چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس لیے ہم اس کو مزید زیادہ تفصیل سے نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ جو اس کا وار ہوتا ہے وہ شروع کرتا ہے بے حیائی سے، اور یعنی اس چیز سے کیونکہ جو شرمگاہیں تھیں ان کی وہ اس نے ان کے بارے میں ان کے ذہن میں ڈالا اور اس نے وسوسہ اندازی کی. اور اس نے جو ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک یعنی اس طرح سے وہ دیکھتا ہے کہ یعنی ترقی چاہتا ہے، تو اس نے کس طرح سے وسوسے ڈالا، اس نے کہا کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر اسی لیے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ بن جائیں. تو یہ تھا کہ مطلب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ فرشتوں کو تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا تھا
تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے لیے فرشتہ بن جانا تو کوئی مطلب بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ چونکہ وہ ایک اس نے وسوسہ اس طرح سے ڈالا کہ جو شجر ممنوع ہے اس کا تم پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور تم پر جو ہے وہ موت طاری نہیں ہوگی. اور اس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں آپ دونوں کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں. تو یعنی ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ اس واقعے کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کہ وہ کس طرح سے یعنی وہ اپنے سچ ہونے کا اور اپنے حق ہونے کا وہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا ہے اس واقعے سے بھی کہ ہم جو ہے جو دھوکہ وہ دے رہا ہے ہمیں وہ ہم اس کی طرف مائل نہ ہو. تو پھر یہ کہ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے تو اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر ہی لیا. تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو تو ظاہر ہو گئی ان کے اوپر شرمگاہیں ان کی، اور وہ لگے گانٹنے یعنی جنت کے درختوں کو اپنے اوپر لباس کے طور پر. اور اپنی اریانی کا احساس ہونے کے بعد وہ جس طرح سے انہوں نے جنت کے درختوں کو آپس میں جس طرح سے جوڑا اور اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش کی تو آواز دی گئی کہ اب آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اور پھر جو اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری دعا ان دونوں نے یہ دعا مانگی کہ وہ دونوں پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. سورہ بقرہ میں جو ہم آیت نمبر 37 میں ہی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے معافی مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. یہاں پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو عیسائیت میں ان کی کہانیوں میں ذرا یہ زیادہ اس کی جو ہے وہ ریفلیکشن زیادہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سے وہ یہ کہتے تھے کہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا جو تھا وہ ذریعہ وہ یعنی حضرت حوا کے حوالے سے کہا انہوں نے. تو یہ یہاں پہ ہم بار بار اگر ہم اس کو دیکھیں وہ ناداہما کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور ان دونوں سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ یعنی اس درخت کے پاس مت جائیے گا. اور اس نے جو شیطان نے بھی جو ذہن میں ڈالا تو ان دونوں کے یعنی یہاں پہ دو کا جو صیغہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان دونوں کے ذہنوں میں جو وسوسے ڈالے اور پھر دونوں نے جو پھل چکھا اور اس کے نتیجے میں جو دونوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا کی تو یہاں پہ کہیں پہ بھی اس چیز کا جو ہے وہ کہیں پہ ایسا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ماں ہوا کی طرف سے جو ہے وہ ایسا کچھ ہوا. لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کچھ ایون یعنی ایون ہماری سوسائٹی میں بھی جو ہے یہ اس طرح کے پرسیپشنز تھے. لیکن جب ہم کلام پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو چیزیں اس طرح کی گھڑی گئی تھی قرآن پاک کے بارے میں تو وہ ایسی نہیں تھی. تو آیت 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب اتر جاؤ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. سورہ بقرہ میں بھی جو ہے حبود کے حوالے سے جو آیت نمبر 36 میں جو وضاحت ہوئی تھی یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف بلندی سے نیچے آنا، اس سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بھی جو ہے وہ اس معنوں میں بھی آتا ہے. تو یعنی یہ ہے کہ جو یعنی یہ دشمنی جو حضرت آدم علیہ السلام کے اور یعنی یہ کہہ لیں کہ جو شیطان کی ذریت کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان ہے یہ تب سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو عظیم کلام ہے یہ ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے اور نشاندہی بھی کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے اوپر کس طرح سے عمل کرنا ہے. اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک. یعنی یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ اس رکوع کا آغاز ہوا وہیں پہ ہی اس کا جس خوبصورتی کے ساتھ کنکلوڈ ہوا ہے کہ اب تمہیں اس زمین پر رہنا ہے، بسنا ہے، اور وہاں پہ رہنے اور بسنے کی جو چیزیں ضروری ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فراہم کر دی ہیں، اور پھر فرمایا کہ اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔